ڈاکٹر صاحبہ، خدا کے لیے میری بیٹی کو دیکھ لیں، اسے کیا ہو گیا ہے؟ ڈاکٹر شیلا نے حیرت سے روتی ہوئی عورت کو دیکھا تھا، جبکہ وہ اپنی بیٹی کو تھامے کھڑی تھی، جس نے کالج کا سفید یونیفارم پہن رکھا تھا، لیکن وہ نیم جان سے تھی۔ پھر جیسے ان کی نظر اس لڑکی کے یونیفارم پہ گئی تو انہوں نے اپنا دل تھام لیا۔ اس کا پورا یونیفارم داغدار تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ، میری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کی ایسی حالت کیوں ہے؟ ان کا دل سوکھے پتے کی طرح پھڑ پھڑا رہا تھا۔ ڈاکٹر شہلا نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ آپ پریشان مت ہو، آپ باہر بیٹھیں، میں انہیں چیک کرتی ہوں۔ اگر آپ ایسے روئیں گی پیٹیں گی تو آپ کی بیٹی بھی پریشان ہو جائے گی، جبکہ مریضہ کی حالت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ انہوں نے فوراً ہی نرس سے کہہ کر اس چھوٹی کم عمر نازک سی لڑکی کو اپنے روم میں اسٹریچر پہ لٹا دیا تھا۔ ہما بیگم نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا تھا۔ آخر کیا ہوا ہے میری انشا کے ساتھ؟ یہ سوچ سوچ کر ان کے دماغ کی نسیں پھٹنے کو ہو رہی تھی۔ اس کا باپ تو دیار غیر میں بیٹھا تھا، یہاں وہ اپنے بڑے جیٹ اور اس کی فیملی کے ساتھ رہتی تھی، وہ بھی اپنی اکلوتی بیٹی کے ساتھ۔ انہیں یہ سوچ کھائی جا رہی تھی کہ اگر انشا کی اس حالت کو کسی نے دیکھ لیا ہوگا تو لوگ نہ جانے کیا کیا باتیں بنائیں گے۔ اس معصوم کے کالج میں اسپورٹس ویک چل رہا تھا، لیکن جب وہ واپس آئی تو اپنے حواس میں نہیں تھی۔ ہما بیگم نے فوراً اس کے وجود کے گرد چادر لپیٹی اور ایک پلک جھپکتے میں اسے ہسپتال لے کر پہنچ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر شیلا نے انہیں اندر بلا لیا تھا، لیکن جو بات بتائی اسے سن کر ہما بیگم اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی، جبکہ انشا سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھی، جبکہ جسم کمزوری کے باعث کپ کپا رہا تھا۔ وہ حیرت اور خوف میں مبتلا ڈاکٹر سے کہنے لگی، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ پوری زندگی کا معاملہ ہے ڈاکٹر صاحبہ، خدا کے لیے آپ کچھ کریں۔ دیکھیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، یہ سب تقدیر کے فیصلے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ آپ بچے کے سامنے ایسی بات دوبارہ نہ دہرائیں، ان کے ذہن پہ اثر ہوگا۔ اب جو ہوا ہے اسے آپ بھی بھولنے کی کوشش کریں اور اپنی بیٹی کو بھی سمجھائیں۔ آگے کے معاملات تھوڑے مشکل ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن مشکل حل کرنے والی خدا کی ذات ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ تو انہیں سمجھا رہی تھی، لیکن ہما بیگم اور انشا کی حالت بری تھی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا کچھ ہو جائے گا۔ بڑی مشکل سے وہ اپنی بیٹی کو گھر لائی تھی۔ انشا تو ڈاکٹر کی دی ہوئی میڈیسن کی وجہ سے سو گئی تھی، لیکن وہ پوری رات سو نہ سکی۔ جوان بیٹی کا معاملہ تھا، انہیں اتنی آسانی سے کیسے نیند آ جاتی؟ روحان اپنے دوست حسن کی بہن کی مہندی میں آیا تھا، خوب ہلا گلا ہو رہا تھا، وہ بھی مسکرا کر تقریب کو خوب انجوائے کر رہا تھا، لیکن اچانک اس کی نظر گرین کلر کے سوٹ میں ملبوس ایک لڑکی پہ پڑی۔ لڑکی کی آنکھیں بہت ہی خوبصورت تھی، لمبے بال پشت پر تھے، سلیقے سے کندھے پر دوپٹے لیے وہ بالکل آخری کونے میں بیٹھی تھی، اور لڑکیوں کی طرح ہنسی مذاق کے بجائے وہ بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر نہ جانے کیوں ایک گہری اداسی کا تاثر تھا۔ روحان اس لڑکی کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، وہ اسے بہت ہی اچھی لگ رہی تھی۔ دو لڑکیاں زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے ساتھ شاید ڈانس کرنے کا کہہ رہی تھی، لیکن وہ منع کر رہی تھی۔ روحان کی نگاہیں نہ جانے کیوں بار بار اس لڑکی کی طرف اٹھ رہی تھی۔ وہ حیران تھا کہ وہ اس سے ایسے سب سے الگ کیوں لگ رہی ہے۔ خاموش طبیعت لیکن بے پناہ خوبصورت لڑکی، اس نے اس کے دل کی دنیا میں ہلچل مچا دی تھی۔ پھر وہ حسن سے پوچھے بنا نہ رہ سکا تھا، یار یہ لڑکی کون ہے؟ گرین سوٹ والی؟ یقیناً تمہاری رشتہ دار ہی ہوگی۔ حسن نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ اچھا، یعنی آنٹی کی خواہش پوری کرنے کا وقت ہو گیا ہے۔ شکر ہے تمہیں بھی کوئی لڑکی سمجھ آئی، ابھی جا کر بتاتا ہوں آنٹی کو، حسن نے شرارت سے کہا تو وہ حیران رہ گیا، اسے گھور کے دیکھا۔ میں نے صرف اس لڑکی کے بارے میں پوچھا ہے کہ وہ کون ہے۔ ارے یہ میری کزن انشا ہے، اس کے ابو دبئی میں ہوتے ہیں لیکن آج کل واپس آ گئی ہیں، یہ میرے سگے چاچا کی بیٹی ہے۔ وہ کچھ شرمندہ سا ہو گیا تھا، اس کے کزن کے بارے میں ہی وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ ویسے اس کی کہیں انگیجمنٹ وغیرہ نہیں ہوئی ہے، اگر تمہارا ارادہ نیک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں قدم آگے بڑھانے میں۔ حسن کے کہنے پر وہ مسکرا دیا تھا۔ سچ میں ہی اس کے ارادے نیک ہو گئی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر جو سب سے الگ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی، کافی دیر تک وہ اسے دیکھتا رہا، تبھی انشا کو بھی شاید اس کی نگاہوں کا احساس ہو گیا تھا، کیونکہ وہ مسلسل چوکنا نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ خواتین کی چھٹی حس ویسے ہی بہت تیز ہوتی ہے۔ روحان نے جلدی سی نظریں ادھر ادھر کر لی اور پھر پلٹ گیا۔
اگلے دن بارات میں وہ سب سے ڈفرینٹ لگ رہی تھی۔ وائٹ کلر کا سوٹ پہنے وہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی پری لگ رہی تھی۔ وہ حسن کے ساتھ شادی ہال میں کھڑا تھا، جبکہ وہ اس عورت کے ساتھ چپکی کھڑی تھی۔ وائٹ کلر میں بظاہر تیار ہو کر وہ بے حد حسین، لیکن ایک عجیب سی اداسی اس کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ آج وہ اپنی مما کو بھی ساتھ لے کر آیا تھا، کیونکہ حسن اور اس کی بہت گہری دوستی تھی۔ تبھی فوراً وہ مما کے پاس آیا اور اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، مما، وہ لڑکی ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، جس نے وائٹ کلر کا سوٹ پہن رکھا ہے۔ نائلہ بیگم نے فوراً اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا اور پھر مسکرانے لگی۔ ارے واہ، لڑکی تو بہت ہی پیاری ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمہاری دوست کی کزن ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ شادی تقریب ختم ہو جائے پھر میں رشتہ لے کر جاؤں گی۔ بہت ہی پیاری لڑکی ہے۔ نائلہ بیگم خوش ہو گئی تھی۔ آخر کو وہ روحان ہمدانی کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ان کی خواہش پر وہ امریکہ سے سارا بزنس وائنڈ اپ کر کے پاکستان چلے آئے تھے، لیکن نائلہ بیگم نے اس سے برسوں پہلے وعدہ لیا تھا کہ بھلے ہی وہ امریکہ جیسے ملک میں پڑھائی کر رہا ہے، وہاں پر رہائش ہے، لیکن شادی اس نے کسی پاکستانی لڑکی سے ہی کرنی ہے۔ 29 سال کا ہونے کے باوجود وہ ابھی تک کنوارا تھا، اور پسند آئی تو یہ نازک خوبصورت سی لڑکی۔ دونوں کی جوڑی بہترین لگے گی۔ نائلہ بیگم مسکراتی ہوئی کہنے لگی۔ کتنی دیر تک وہ اس لڑکی کو دیکھتی رہی جو اپنی ماں کے ساتھ کھڑی تھی، لیکن مسلسل خاموش اور کسی بھی تاثر سے خالی، اسپاٹ چہرہ لیے جو ہرگز نظر انداز کرنے کے قابل نہیں تھا۔ امی امی، ایک بات پتہ چلی آپ کو؟ مومنہ فوراً امی کے پاس آئی تھی۔ ہاجر نے اسے گھور کے دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ چچی انشا کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گی، میں نے انشا کی حالت دیکھی، بہت ہی خراب ہو رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کے کان میں سرگوشی کر رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر حاجہ بیگم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ سچ کہہ رہی ہو تم؟ آ لینے دو اس ہما کو، میں بھی پوچھنے جاؤں گی، بس تم ایک اشارہ کر دینا کہ دونوں ماں بیٹی آ گئی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی کی آواز آئی تو مومنہ نے فوراً ماں کو اشارہ کر دیا۔ حاجہ بیگم نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور دیورانی کے گھر چلی آئی۔ ارے کیا ہوا ماں، خیریت تو ہے؟ انشا کو کیا ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی؟ انشا جس نے اپنی عید کی چادر لپیٹ رکھی تھی، تائی اماں کو دیکھتے ہی ایک دم کمرے میں بھاگی تھی، لیکن ان کی جہاں دیدہ نگاہوں نے صاف دیکھ لیا تھا کہ کوئی پیچیدہ معاملہ ہے۔ سب خیریت تو ہے؟ بڑی پریشان لگ رہی ہو، لگتا ہے کہ روتی رہی ہو۔ ارے ہمیں تو بتاؤ، ہم بھی اپنے ہیں، ہمیں بھی اپنی دکھ تکلیف میں شامل کرو۔ کچھ نہیں بھابھی، بس انشا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اور تو کوئی بات نہیں۔ آپ تو جانتی ہیں لڑکیوں کے معاملات۔ انہوں نے گڑ گڑاتے ہوئے آدھا سچ آدھا جھوٹ بتایا تھا، لیکن حاجہ بیگم نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے نے کہا تھا، اتنی بار میں نے تجھے سمجھایا کتنی دور کالج ہے، اسے وہاں داخلہ نہ دلا، لیکن تمہیں ہی شوق ہے کہ شہر سے سب سے بڑے کالج میں اسے پڑھانے کا۔ اب اس کا انجام بھی دیکھ لو۔ آخر ہماری بیٹی بھی تو سرکاری کالج میں پڑھ رہی ہے، لیکن بھائی تمہارے اندر تو غرور ہے، تمہارے شوہر کی دبئی کی کمائی جو ہے۔ حاجہ بیگم نے اسے کھری کھری سنائی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہوا بھابھی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ ہما بیگم نے ان کی غلط فہمی دور کی تھی۔ ارے میں تو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتی ہوں، اپنے بچے جوان کیے ہیں تو کیا اتنا بھی تجربہ نہیں ہے مجھے؟ آج اس طرح بھاگی بھاگی تم اپنی بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی ہو، میں یہ بات اچھے سے جان گئی ہوں۔ میں خدا خیر کرے اس لڑکی کا مستقبل میں کیا ہوگا، لیکن مجھے تو لگ رہا ہے کہ کوئی بڑی بات ہو گئی ہے جو تم ہم سے چھپا رہی ہو۔ وہ لگی لپٹی رکھنے کے قائل نہیں تھی، تبھی انہوں نے کافی باتیں سنا دی۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں بھابھی، میری بیٹی کچھ ایسا غلط نہیں کیا، اور نہ وہ کبھی ایسا کرے گی، میری تربیت ایسی نہیں۔ اچھا اگر ایسی بات ہے تو مجھے بتاؤ کہ تم اپنی بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس کیوں لے کر گئی تھی، اور وہ مجھے دیکھ کر اندر کمرے میں کیوں بھاگ گئی؟ حاجہ بیگم کے بات پر وہ لب سی کے رہ گئی تھی، کیسے وہ اتنی بڑی بات انہیں بتا دیتی، اور پھر ان کی عادت تھی پورے خاندان میں بات پھیلانے کی۔ دیکھو بھائی، تمہاری لڑکی کی حالت ایسی ہے، ابھی تو یہ معاملہ دب جائے گا، عمر کم ہے، لیکن جب شادی ہوگی تو کیسے چھپاؤ گی اتنی بڑی بات کو؟ چلو بھائی میں تو چلی، اور پنکھ پھیلائے ہوا میں ایسے ہی انجام ہوتا ہے مغرور لوگوں کا۔ سخت باتیں سناتی وہ دیورانی کے گھر سے واپس آ گئی تھی، لیکن پھر چند دنوں بعد کافی لوگوں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ انشا کے ساتھ کوئی بڑا معاملہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے دونوں ماں بیٹی بات کو چھپا رہی ہیں۔ یہ بات جب انہوں نے کئی لوگوں کے منہ سے سنی تو فوراً ہی اپنے شوہر کو کال ملائی تھی۔ تنگ آ گئی ہوں میں اکیلے سنبھال کے اپنا گھر اور اس خاندان کے لوگوں کی گندی زبانیں
میری بیٹی نے سب کچھ نہیں کیا، وہ بالکل پاک صاف ہے، لیکن اس کی بھاوش نے نہ جانے کیا کیا باتیں پھیلا دی ہے۔ بس آپ واپس آ جائیں، مجھ سے اور برداشت نہیں ہوتا۔ یاسر اس طرح پریشان تھے، انشا ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ بیوی اور بیٹی کی خوشیوں کی خاطر وہ دولت کمانے کے خواب میں دبئی جانے پر مجبور ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، میں جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گا، پھر چھوٹا یا بڑا وہیں پہ کاروبار کروں گا پاکستان میں۔ تم جب تک میری بیٹی کو سنبھال لو، لوگوں کی باتیں اس تک نہ پہنچے۔ اس کا ذہن بہت ہی معصوم ہے۔ لیکن وہ کب تک انشا سے یہ باتیں چھپاتی؟ پھر اس دن وہ ماں کے سامنے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ امی، میرے ساتھ کچھ غلط ہو گیا ہے کیا میں ناپاک ہو گئی ہوں؟ تائی اماں کہہ رہی ہے کہ میں اب شادی کرنے کے لائق نہیں رہی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کے رو رہی تھی۔ ہما بیگم نے اسے سینے سے لگا لیا۔ میری بچی، ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ لوگوں کی باتوں پہ پرواہ مت کرو، بس تمہارے بابا آنے والے ہیں، وہ سب کو خاموش کروا دیں گے۔ ہما بیگم نے بہت ہی مشکل سے اسے بہلایا تھا، لیکن اس کے ذہن پر ان کی باتوں کا اثر نہیں ہوا تھا۔ گہرا اثر ہوا تھا۔ روحان کی ماں نائلہ بیگم آج ہما بیگم کے سامنے بیٹھی تھی۔ آپ کی بیٹی بہت ہی خوبصورت ہے، آپ جانتی ہیں روحان میرا اکلوتا بیٹا ہے، اس کو خواہش پر ہی میں یہاں آپ کے سامنے دامن پھیلانے آئی ہوں۔ اپنے ہیرے جیسی بیٹی کو میری جھولی میں ڈال دیں تاکہ وہ میرا گھر خوشیوں سے بھر دے۔ ہما بیگم حیران تھی۔ کہاں تو انشا کے لیے ان کی راتیں کی نیند اڑی تھی، لیکن اب اتنا اچھا رشتہ تو وہ ہرگز انکار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ حسن کا دوست تھا روحان، انہوں نے اسے شادی میں دیکھا تھا۔ وہ خوبصورت ہینڈسم نوجوان، اسے دیکھتے ہی دل میں ایک خواہش تو جاگی تھی، لیکن وہ خواہش خدا یوں پوری کر دے گا انہوں نے سوچا نہیں تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، جی کیوں نہیں، بس آپ مجھے تھوڑا سا سوچنے کا ٹائم دیں، میں انشا کے بابا سے مشورہ کر لوں۔ جی کیوں نہیں، آپ مکمل تحقیقات کروائیں میری روحان کے بارے میں، انشاءاللہ آپ کو کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ لیکن میری بس ایک ہی خواہش ہے کہ شادی میں دیر مت کیجیے گا، میں اپنی روحان کی شادی جلدی کرنا چاہتی ہوں۔ ہما بیگم مسکرا دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ان کے کہنے پر انشا لانچ میں آ کر بیٹھ گئی، بالکل سادہ گلابی سوٹ پہنے۔ اس کے چہرے پر ذرا بھی مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک خوف کی کیفیت تھی۔ ماشاءاللہ، بہت ہی پیاری بچی ہے، کیا کرتی ہیں بیٹا آپ؟ نائلہ بیگم نے بڑے پیار سے اسے پوچھا تھا۔ جی میں یونیورسٹی پڑھ رہی ہوں، دھیمے سے لہجے میں جواب دیتی نائلہ بیگم کو اپنی سی لگ رہی تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ آنے والے جمعے کو ہوئی وہ بات پکی کر دیں۔ جاتے جاتے وہ ہما بیگم سے کہنے لگی، مجھے مایوس مت کیجیے گا بہن، پہلی مرتبہ میری بیٹی کو کوئی لڑکی پسند آئی ہے، میں اس کی خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں۔ ہما بیگم مسکرا کے کہنے لگی، انشاءاللہ اچھا اور مثبت جواب ہوگا۔ ان کی آوازیں دوسرے کمرے پہ کھڑی حاجہ بیگم بھی سن رہی تھی۔ دل میں حسد اور جلن کی آگ لگی تھی۔ تبھی وہ حسن پہ چا کر چلانے لگی، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ مومنے کے لیے روحان سے بات کرو، لیکن تم نے اس انشا کا رشتہ کروانے میں ایک دلچسپی لی۔ شرم کر لو شرم، تم، مومنا تمہاری بہن ہے۔ حاجہ بیگم نے غصے سے اسے دیکھا تھا، جبکہ مومنا بھی آگ برساتی نظروں سے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہو گیا امی؟ یہ سب نصیبوں کے کھیل ہوتی ہیں، اگر روحان کو انشا پسند آئی ہے، مومنا نہیں، تو اس کی یہ دل کی خواہش ہے۔ ویسے بھی آپ نے اپنے بیٹے کی خواہش پاؤں تلے کچل دیا، یہ بھی نہ سوچا کہ بچپن میں ابو اور چاچا نے میرا اور انشا کا رشتہ طے کیا تھا، لیکن آپ کی وجہ سے وہ رشتہ نفرت کی آگ میں جل چکا ہے۔ حسن کی آنکھوں میں ایک درد کی کیفیت تھی۔ حاجہ بیگم نے زہریلی نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر حقارت بھری لہجے میں کہنے لگی، اس بدکردار لڑکی کو میں اپنی بہو بنا لوں؟ کتنی دفعہ کہوں کہ وہ شادی کے لائق نہیں ہے؟ ارے جو لڑکی شادی سے پہلے ہی اپنی عصمت کھو دے، کسی غیر لڑکے کے ساتھ چکر چلائے، کھیل کھیلے، پھر شادی کرے تو وہ لڑکی کسی کام کی نہیں ہوتی۔ اچھا ہوا کہ تمہاری جان چھوٹی، میری جان چھوٹ گئی نا تو آپ انشا کی جان چھوڑ دے، اگر اس کا رشتہ روحان سے ہو رہا ہے تو ہونے دیں، آپ اس میں کیوں باتیں چھیڑ رہی ہیں؟ حسن نے انہیں خاموش کروایا تھا، جبکہ وہ دل ہی دل میں تلملا رہی تھی۔ اتنا اچھا رشتہ جو ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ مومنا کے لیے انہوں نے کئی خواب دیکھ رکھے تھے روحان کے حوالے سے، لیکن اس کی ماں رشتہ لینے آئی تو انشا کا، وہ بھی روحان کی خواہش پر۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ آگے ایسی کون سی چال چلے کہ دیگر رشتوں کی طرح اس رشتے سے بھی انشا کے لیے انکار ہو جائے۔ نائلہ بیگم کے جانے کے بعد وہ غصے میں امی کے پاس آئی تھی۔ یہ کیا کیا امی آپ نے؟ ان کے منہ پر ہی کیوں انکار نہیں کر دیا؟ آپ جانتے ہیں نا کہ میں شادی نہیں کروں گی۔ ہما بیگم نے اسے گھور کے دیکھا تھا۔ کیوں شادی نہیں کرو گی؟ ایسا سوچنا بھی مت، ایک دن ایسا آئے گا جب تمہارے ہاتھوں میں مہندی لگے گی، میری بیٹی بھی لال رنگ کا جوڑا پہنے گی جیسے دنیا کا دستور ہے۔ ماں بیگم نے بڑے پیار سے اسے گلے لگایا تھا،
لیکن ایک دم ہی وہ جھٹکے سے پیچھے ہوئی تھی۔ ہرگز نہیں، آپ کی بیٹی باقی دنیا والوں سے الگ ہے، بھول گئی ہیں آپ۔ تائی اماں کی بات، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی بیٹی کی شادی ہوگی، لیکن اگلے ہی دن وہ طلاق لے کر واپس تمہارے گھر آ جائے گی۔ کیوں بھول جاتی آپ اس بات کو؟ ہما بیگم نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے انشا کی طرف دیکھا تھا۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ یہ وہ بات نہیں جانتی ہے، لیکن وہ آج سے نہیں بلکہ پچھلے 4 سالوں سے اس بات سے واقف تھی۔ اندر ہی اندر اس کے اندر زہر پلتا کافی عرصہ بیت گیا تھا۔ تائی اماں کی زہریلی باتوں کا اثر وہ آج بھی یاد رکھے ہوئے تھی۔ ہما بیگم نے بڑے پیار سے اسے سمجھایا تھا، لوگ جو کہتے ہیں انہیں کہنے دو، ایسا کچھ نہیں ہوگا میری بچی، اور یہ رشتہ بہت ہی اچھا ہے۔ کل میں اور تمہارے بابا جا رہے ہیں روحان کو دیکھنے۔ میری خواہش ہے کہ ہم انکار کے بجائے اقرار کر کے آئیں اور جلد تمہاری شادی کر دیں۔ یہ آپ کی خواہش ہے امی، میری نہیں۔ میں ہرگز شادی نہیں کروں گی، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ وہ روتی ہوئی کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ ہما بیگم نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا تھا۔ یہ کیسی آزمائش آئی تھی دونوں ماں بیٹی کے اوپر۔ ایسی بات تھی کہ وہ یاسر صاحب سے اس بات کا تذکرہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ حیا اڑ جاتی، لیکن اس کی جیٹھانی ایسی گھٹیا باتیں کر کے ان کی معصوم بیٹی کا ذہن بری طرح خراب کر دیا تھا کہ وہ شادی کے نام سے ہی چڑھنے لگی تھی۔ اسے یہی لگتا تھا جیسے اس کی شادی ہوگی، اگلے دن اس کا شوہر اسے طلاق دے دے گا، پھر کیا فائدہ شادی کرنے کا۔ یہ بات اس کے ذہن میں بیٹھ چکی تھی۔ یاسر صاحب اور ہما بیگم اگلے دن روحان اور اس کی فیملی سے ملے۔ انہیں وہ اتنا پسند آیا کہ وہ بات پکی کر کے ہی واپس آئے تھے، لیکن انشا روئی ہوئی اپنے کمرے میں لیٹی تھی، جیسے ساری دنیا سے ناراض ہو۔ امی نے اس کی لال آنکھیں دیکھی تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ میری جان، کیوں یہ باتیں سوچ سوچ کر اپنے آپ کو اذیت پہنچا رہی ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا جیسے تم سوچ رہی ہو۔ ایسا ہی ہوگا امی، یہ بات اب کیوں بھول جاتی ہیں؟ آپ 4 سال پہلے جو میرے ساتھ ہوا تھا، کیا ثبوت دیں گے لوگوں کو اس بات کا؟ اور سب سے بڑی بات، نہ صرف تائی اماں بلکہ خاندان کے کئی لوگوں کو اس بات کا علم ہے۔ انشا کی بات پر وہ خاموش ہو گئی تھی، کچھ نہ کہہ سکی۔ جب وہ ناراض سے کروٹ بدل کر بازو میں منہ چھپائے لیٹی تھی، ہما بیگم نے گہری سانس لی، پھر اس کے کمرے سے باہر آ گئی۔ لاؤنج میں خالی ذہن کے ساتھ بیٹھی تھی کہ ہاجرہ بیگم چلی آئی۔ وہ دیورانی کو دیکھ کر کہنے لگی، جس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، او ہو، تو رشتہ پکا کر آئی ہو اپنی بیٹی کا؟ لیکن ہما بھائی، وہ بات ضرور بتا دینا، یہ ساری باتیں صاف ہو جانی چاہیے۔ دیکھو، حسن کی دوستی ہے روحان سے، کل کلا کو کوئی بات کھلی تو نہ صرف تمہاری بیٹی کا گھر برباد ہوگا، بلکہ میری حسن کی دوستی بھی ختم ہو جائے گی روحان سے۔ انہوں نے اذیت بھری نظروں سے جیٹھانی کی طرف دیکھا تھا۔ بس کیجیے بھابھی، خدا کے لیے، میری بیٹی کی زندگی برباد کرنے کا ہتھ کنڈا آزما چکی ہیں آپ۔ کیا مل رہا ہے آپ کو؟ آپ کی بھی تو 2 بیٹیاں ہیں، اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہوتا تو؟ ارے میں نے کیا کہا؟ میں نے تو وہی کہا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اچھا پھر تم ہی بتا دو کہ 4 سال پہلے آخر تم انشا کو ڈاکٹر کے پاس لے کر کیوں گئی تھی؟ اور اس کی جو حالت تھی، آخر ایسا کیا ہوا تھا؟ انہوں نے ہر لفظ چبا چبا کر ادا کیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا میری بچی کے ساتھ جیسا آپ سوچتی ہیں، لیکن آپ نے جو دیکھا اس کو سچ مان لیا۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ کو آپ کی بیٹیوں کا واسطہ دیتی ہوں، میری بیٹی کے رشتے میں روڑے نہ اٹکائیں۔ ہما بیگم نے غصے میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ وہ بھی تل ملاتی ہوئی واپس چلی گئی۔ ارے ہمیں کیا، کرو اپنی بیٹی کی شادی، لیکن ہم بھی دیکھیں گے کہ اگلے دن ہی طلاق لے کر واپس نہ آ گئی تو میرا نام ہاجرہ بیگم نہیں۔ ہما بیگم ان کی بات پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ وہ یہ نہ دیکھ سکی تھی کہ ان سے چند قدم کے فاصلے پر دروازے کے پیچھے کھڑی انشا یہ ساری باتیں سن رہی ہے۔ خود اس کی آنکھوں سے زوروں قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ دونوں طرف سے شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ 2 مہینے کا ٹائم رکھا گیا تھا، لیکن انشا بہت ہی مضطرب تھی۔ اس نے اپنے آپ کو جیسے کمرے میں قید کر لیا تھا۔ کچھ بھی ہو جائے، مجھے یہ شادی رکوانی ہے، میں ہرگز یہ شادی نہیں کروں گی۔ کمرے میں لمحہ بلمحہ چکر کاٹتے وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی۔ اس نے روحان کو ابھی تک دیکھا بھی نہیں تھا جس سے اس کی شادی ہونے والی تھی۔ بس اپنی ماں کے منہ سے سنا تھا کہ وہ ایک خوبصورت ہینڈسم وجیہہ نوجوان ہے جس نے اعلیٰ تعلیم کی ڈگری لے رکھی ہے، وہ باہر ملک سے پڑھ کے آیا ہے۔ ہما بیگم بار بار کہتی، میری بیٹی کا نصیب بہت ہی اچھا ہے، اس نے لوگوں کی باتوں پہ صبر کیا ہے، بہت ہی برداشت کیا ہے میری بچی نے، لیکن اس کا دل بالکل خالی تھا۔ تبھی اس کے ذہن میں اچانک ایک بجلی سی چمک تھی، کوئی اور نہیں بلکہ روحان۔ ہاں، اس سے بات کرنی چاہیے، میں کہہ دوں گی اسے کہ میں اس کے لائق نہیں، اگر وہ مجھ سے شادی کرے گا تو اپنی زندگی برباد کر دے گا، میرے اندر ایسی بیماری ہے جو اس کے وجود میں منتقل ہو جائے گی۔
اپنے ذہن میں تانے بانے بنتی نہ جانے کیا کیا سوچی جا رہی تھی، لیکن اس کا نمبر بھی تو نہیں تھا۔ اب اس کا چہرہ مایوس ہو گیا تھا، تبھی ایک روندا سا ذہن میں لپکا، حسن بھائی، ہاں حسن بھائی، ان سے نمبر مل سکتا ہے، آخر وہ ان کے گہرے دوست ہیں۔ اب وہ انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ حسن شام کے 5 بجے آفس سے آتا تھا اور اس کی نظریں دروازے پہ جمی ہوئی تھی۔ جیسے اس کی گاڑی کی آواز آئی وہ فوراً ہی گیٹ پر پہنچی تھی۔ حسن بھائی، وہ مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ انشا کی آواز پر وہ حیرت سے پلٹا تھا۔ کبھی یہ گلاب چہرہ اس کی خواہش تھی اپنی زندگی میں لانے کی، لیکن ماں کی ہٹ دھرمی اور نفرت میں اس کی محبت کو خاک میں ملا دیا تھا۔ تبھی وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہاں انشا، کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ تبھی وہ انگلی چٹکاتے جھجکتے ہوئے کہنے لگی، وہ دراصل آپ سے ایک کام تھا، وہ مجھے آپ کے دوست، میرا مطلب ہے کہ ان کا نمبر چاہیے۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، نہ جانے حسن بھائی کیا سمجھے کہ وہ کیوں روحان کا نمبر مانگ رہی ہے۔ ایسے بھی کیا بےتابی ہے، شادی میں 2 ہی مہینے رہ گئے ہیں۔ یہ سن کر حسن مسکرا دیا، اچھا اچھا، ارے تو اتنا شرما کیوں رہی ہو، کیا ہو گیا، تمہارا ہونے والا شوہر ہے، اگر نمبر چاہیے تو شرمانے والی کوئی بات نہیں۔ اس کی مسکراہٹ اور اس کی جان میں جان آئی۔ تبھی موبائل سے روحان کا نمبر نکال کر انشا کے موبائل میں سیو کر دیا تھا۔ تبھی اس نے اپنے موبائل سے نمبر نکال کر انشا کے موبائل میں سیو کر دیا تھا۔ اچھا ہے، اپنے ہونے والی مجازی خدا سے تھوڑی انڈرسٹینڈنگ کرنی چاہیے انسان کو۔ حسن اپنے گھر والوں سے بالکل مختلف تھا۔ انشا مسکرا دی، تھینک یو حسن بھائی، آپ بہت اچھی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتی ہوئی پلٹ گئی تھی، جبکہ حسن خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ نمبر تو لے آئی تھی، لیکن اب اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ پہلی بیل گئی، پھر دوسری، پھر تیسری بیل پہ کال پک کر لی گئی۔ ہیلو، روحان کی آواز ابھری تھی، جبکہ اس سے تو بولنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ جی السلام علیکم، دھیمی سی آواز میں انشا نے سلام کیا تھا۔ تو وہ حیران رہ گیا، جی کون، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، پلیز انٹروڈیوس یور سیلف۔ جی میں انشا، وہ اس کا اتنا ہی کہنا تھا کہ روحان خوشگوار حیرت میں گر گیا۔ اچھا اچھا اچھا، دراصل آپ کا نمبر میرے پاس سیو نہیں تھا تو اس لیے میں نے آپ کو پہچانا نہیں، اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں۔ اتنی مہربان اور میٹھی آواز تھی کہ انشا کے وجود کو جیسے کسی نے جکڑ لیا۔ جی وہ دراصل آپ برا مت مانیے گا، لیکن مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ وہ بات ہی ایسی ہے کہ فون پہ نہیں کی جا سکتی۔ کیا ایک بار آپ مجھ سے مل سکتے ہیں؟ میرا ملنا بہت ہی ضروری ہے، ورنہ بہت ہی بڑی پریشانی کھڑی ہو جائے گی۔ انشا نے ہمت کر کے اس سے بات کی تھی اور روحان اس کی بات پہ خوشی سے جھوم اٹھا تھا، جیسے اس نے تو اس پیاری لڑکی کی خواہش پال لی تھی اپنے دل میں، اسے اپنی زندگی میں لانے کی، لیکن خدا نے اسے اس کی زندگی میں بھیجنے کا بندوبست بھی کر دیا تھا اور وہ بہت ہی خوش تھا۔ لیکن آج وہ اس سے ملنے کا کہہ رہی تھی تو وہ فوراً ہی کہنے لگا، جی جی کیوں نہیں، بتائیں کب ملنا ہے؟ کل سنڈے ہے تو کل شام کو میں آپ سے ملنے آ سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو لے آؤں گا۔ نہیں نہیں، آپ مجھے لینے مت آئیے گا، بلکہ میں خود آؤں گی آپ کے پاس، بس آپ مجھے بتا دیں کہ کہاں مل سکتے ہیں آپ۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر چند لمحے بات کرنے کے بعد کہنے لگا، قریبی ریسٹورینٹ ہے جو آپ کے گھر کے نزدیک، وہیں پر میں آپ کا 4 بجے ویٹ کروں گا، آپ بھی آ جائیے گا۔ اس کی آواز میں خوشی کی لہر تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ انشا کس مقصد کے لیے اس سے ملاقات کرنے والی ہے۔ عائشہ نے شکریہ ادا کہہ کر فون کاٹ دیا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھی۔ امی بابا بہت ہی خوش تھے، ان کی خوشیوں پر پانی پھرنے والا تھا، کیونکہ جب انشا خود اپنے منہ سے روحان کے سامنے شادی سے انکار کرے گی تو وہ یہی سمجھے گا کہ یہ لڑکی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ پھر بھی وہ انکار کر دے گی، کہیں اماں بابا کو صدمہ نہ لگے، اس بات کا بھی اسے فکر تھی۔ لیکن اس صدمے سے بڑا صدمہ ہوگا طلاق کا، جب روحان شادی کی پہلی صبح اسے طلاق دے دے گا، جب اس کا راز سب کے سامنے آئے گا۔ تو یہ سوچ کر وہ لب کچلنے لگی۔ اسکن کرتا شلوار پہنی، آنکھوں پر سن گلاسز لگائے وہ ریسٹورینٹ میں بیٹھا تھا۔ بڑا ہی خوابناک ماحول تھا ریسٹورینٹ کا۔ تھوڑی ہی دیر بعد انشا بھی چلی آئی۔ اسے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی سامنے پری چلتی آ رہی ہے۔ سادگی میں لپٹا چہرہ، لیمن کلر کا سوٹ پہنے وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ روحان کی بے تابانہ نگاہوں نے اس کا استقبال کیا تھا۔ فوراً اس کے آنے پر اس نے چیئر نکالی تھی۔ تھینکس کہہ کر انشا ان کے سامنے بیٹھ گئی، ابھی تک نگاہ اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف بھی نہیں دیکھا۔ وہی مسکرا کے کہنے لگا، میرا خیال ہے کہ پہلے آرڈر کر لیتے ہیں، کیا کھائیں گے؟ اس نے مینیو کارڈ اس کے سامنے رکھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا، میں یہاں کھانا کھانے یا پھر آپ سے ملنے نہیں آئی، بلکہ آپ سے ایک بات کرنے آئی ہوں، اور وہ بات بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، ایسی بھی کیا بات ہے؟
کہیں آپ یہ تو نہیں کہنی آئی کہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، میں شادی نہیں کر سکتی، میں آپ کو پسند نہیں کرتی؟ اس نے مسکراتے ہوئے اندازہ لگایا تو انشا کی حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا، لیکن روحان کے چہرے پر شرارت تھی۔ اس کی نظر دوبارہ جھک گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میری زندگی میں ایسا کوئی نہیں ہے، لیکن در حقیقت بات یہ ہے کہ میں اب سے شادی نہیں کر سکتی، مجھے ایک بیماری ہے۔ اس کی بات سن کر وہ سن رہ گیا، پھر دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا، اچھا کون سی بیماری ہے؟ مجھے بھی بتاؤ اس بیماری کے بارے میں۔ انشا نے نگاہیں اٹھا کر اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھا۔ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہی، میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے ایک بیماری ہے، میں شادی نہیں کر سکتی۔ اگر آپ نے پھر بھی مجھ سے شادی کی تو وہ بیماری آپ کے اندر بھی منتقل ہو سکتی ہے۔ یوں سمجھ لے کہ میں شادی سے محروم ایک ایسی لڑکی ہوں جسے شادی کی کوئی خواہش نہیں۔ روحان سوچ میں پڑ گیا تھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی کی جائیں پر سجائی تھی، کوئی ایسی لڑکی تھی جو اس کے اندر چھپی تھی۔ پھر بھی وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، دیکھیں، جب تک آپ مجھے بتائیں گے نہیں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، کون سی بیماری ہے، جب تک میں یہ کیسے بات سمجھ سکتا ہوں؟ اس کے بعد پر انشا کو غصہ آیا تھا، تبھی وہ تیز لہجے میں کہنے لگی، میں کیسے بتا دوں آپ کو ہر بات کھول کر؟ میں نے کہا نا، وہ بیماری ایسی ہے جو میں اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتا پائی، تو آپ کو کیسے بتا سکتی ہوں؟ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، جبکہ روحان کے لب خاموش تھے۔ ٹھیک ہے انشا، آپ پریشان مت ہو، میں کچھ سوچتا ہوں اس کے بارے میں۔ اس کے کہنے پر وہ خوش ہوئی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ شادی سے انکار کر دیں گے؟ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اس مسئلے کو سمجھا۔ اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید نہ جانے اس بات کو کیا رنگ دے دیتا۔ آپ ایک اچھی انسان ہیں۔ روحان دل ہی دل میں اس کی معصومیت پہ مسکرا رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ جی جی، میں آپ کو اچھے سے سمجھ گیا ہوں، آپ بے فکر ہو کر گھر جائیں، اور پریشانی کی وجہ سے آپ کی حالت بری ہے تو آج کے بعد پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ یہ سن کے وہ مسکرائی تھی اور روحان کا دل اس کی مسکراہٹ میں ڈوب سا گیا تھا۔ سچ میں وہ لڑکی اگر اس کی ہمسفر بن جائے گی تو زندگی حسین ہو جائے گی۔ میں آپ کو گھر میں چھوڑ دیتا ہوں، روحان نے اسے آفر دی، لیکن اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ ایسے لگ رہا ہے دل سے جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہے۔ وہ خوش نظر آ رہی تھی، لیکن معصوم لڑکی نہیں جانتی تھی کہ روحان نے صرف اس سے شرارت کی تھی، وہ ہرگز اس سے شادی سے انکار کرنے والا نہیں تھا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھی، جبکہ وہ اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ کب لڑکے والوں کی طرف سے انکار ہوتا ہے۔ روحان نے تو ابھی تک اپنے پیرنٹس کو بات بتا بھی دی ہوگی، انکار کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیا ہوگا، لیکن امی روزانہ ہی مختلف چیزیں خرید کر لا رہی تھی، بلکہ اسے بھی اکساتی، تم تو کسی چیز میں دلچسپی نہیں لے رہی، مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے، کاش کوئی میری بڑی بیٹی ہوتی، تمہارے اندر تو ایک بوڑھی روح گھسی ہوئی ہے۔ لیکن وہ سر جھاڑ منہ پھاڑ پورے گھر میں پھرتی رہتی کہ آخر روحان کی طرف سے ابھی تک انکار کیوں نہیں ہوا۔ اس کا دل ڈوب سا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے دن گزر رہی تھی ویسے ویسے تفکر کی لکیریں اس کے چہرے پہ چھائی جا رہی تھی، لیکن دوسری طرف کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ بابا نے اعلیٰ سے اعلیٰ فرنیچر، ایک سے ایک بہترین چیز اس کے جہیز میں تیار کروا لی تھی۔ آخر کو انشا ان کی اکلوتی بیٹی تھی، لیکن اسے کسی چیز میں دلچسپی نہیں تھی۔ اسے روحان پر سب سے زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ اس دن اس کے سامنے کتنا شریف، کتنا نیک بن رہا تھا کہ ابھی جا کر وہ انکار کر دے گا اور انشا کی جان اسے چھوٹ جائے گی، لیکن اس نے یقیناً اس سے جھوٹ کہا تھا، تبھی تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ کبھی گھٹنوں میں منہ چھپا کر وہ رونا شروع کر دیتی تو کبھی اپنے آپ کو کئی باتوں سے سمجھاتی رہتی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کرے تو کیا کرے، اور 2 مہینے ایسے گزرے کہ پتہ ہی نہ چلا اور شادی کا دن بھی آ گیا۔ مہندی کی خوبصورت جوڑے میں ملبوس وہ اسٹیج پہ بیٹھی تھی، سارے خاندان کے لوگ جمع تھے۔ جس چیز کو وہ 4 سال پرانی بات معلوم تھی، وہ شادی کے اگلے دن ہی انشا کے طلاق کے منتظر تھے، جس میں سب سے زیادہ ہاجرہ بیگم انتظار لگا کر بیٹھی تھی۔ تبھی اپنی بیٹی مومنہ سے کہنے لگی، دیکھنا کیسے اجڑ کے آئے گی دوسری صبح۔ ارے دھوکہ دے رہے ہیں یہ روحان کے گھر والوں کو، اس ہما نے تو اپنی بیٹی کی سچائی کسی کو بھی نہیں بتائی۔ کیا بتاؤں تمہیں مومی، تمہارے چچا بھی اس بات سے بے خبر ہیں۔ مومنہ نے نفرت سے انشا کے وجود کو دیکھا تھا۔ بڑی ادائیں تھی اس کی، لیکن ساری ادائیں ختم ہوگی۔ ہر جس لڑکی کی عزت نہ رہے اس کے پاس رہ کے جاتا ہے۔ روحان بھائی کو کیا پہلی رات پتہ چل جائے گا اس کے بارے میں؟ حاجہ بیگم مسکراتے ہوئے کہنے لگی، تو اور کیا، بھلا مرد ایسی باتوں کو کہاں برداشت کرتی ہیں؟ لیکن امی، آخر ہوا کیا تھا اس کے ساتھ؟ آج تک وہ راز ہی رہا ہے۔
ویسے بھی چچی بہت ہی گنی ہے، کسی کو ہوا تک لگنے نہیں دیتی اپنی گھر کی باتوں کی۔ دونوں ماں بیٹی خوب برائیاں کر رہی تھی، انچر اس کی ماں کی، لیکن ہما بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ دنیا جہان کی خوشیاں اپنی بیٹی کے ساتھ رخصت کر دیں۔ پھر شادی کا دن بھی آ گیا۔ لال رنگ کے جوڑے میں وہ خوبصورت شہزادی لگ رہی تھی۔ سوگوار حسن کا روپ اس کے اوپر ٹوٹ کر آیا تھا۔ جس نے بھی دیکھا اپنے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں، لیکن وہ بہت ہی اداس لگ رہی تھی۔ ہما بیگم اسے دیکھ کر رونے لگی تو یاسر صاحب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آج اس کے جگر کا ٹکڑا وہ کسی دوسرے کے حوالے کرنے والے تھے، لیکن انشا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ اپنی ماں کے کان میں سرگوشی کرتی لرزتی آواز میں کہنے لگی، اگر کوئی ذلت کا سامنا کرنا پڑا تو امی میں واپس گھر نہیں آؤں گی، میں مر جاؤں گی، کسی نہر میں چھلانگ لگا لوں گی یا زہر کھا لوں گی۔ وہ دہل کے رہ گئی تھی۔ ان کی بیٹی کی نفسیاتی سوچ اس حد تک چلی جائے گی انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ فوراً اسے سینے سے لگا لیا۔ مت کرو ایسی باتیں میری بچی، شادی کا دن ہے، آج اپنے لیے خیر کی دعا مانگو۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہی تھی۔ دونوں ماں بیٹی سرگوشیوں میں نہ جانے کیا کیا باتیں کر رہی تھی، لیکن حاجہ بیگم کان لگا کر ان کی باتیں سن رہی تھی، جبکہ مومنہ آنکھوں سے اشارے کرتی طنزیہ ہنسی ہنس رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بارات آنے کا شور اٹھا تھا، پوری آن بان سے کسی شہزادی کی طرح چلتا ہوا۔ روحان ہمدانی کو دیکھ کر سب لوگ ماشاء اللہ کہے بنا نہ رہ سکے تھے۔ دونوں کی جوڑی چاند سورج کی لگ رہی تھی، لیکن انشا نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد نکاح ہو گیا تھا اور انشا اس کے برابر میں ہی بیٹھی تھی، لیکن روحان نے آج اس کا خوبصورت روپ دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ وہ مسکرا رہا تھا، اس کے سارے کزنز، اس کے یار دوست شور مچا رہے تھے۔ انشا سن سی بیٹھی تھی، جبکہ وہ سب سے ہنسی مذاق کر رہا تھا۔ بس کیجیے روحان بھائی، گھر جا کر کسر پوری کر لینا، اب ہمارے ہونے کا بھی خیال رکھ لیں، کب سے دیکھے جا رہے ہیں بھابھی کو۔ اس کی چھوٹی کزن اسے چھیڑ رہی تھی تو وہ لاپرواہی سے کہنے لگا، بھائی اسے نہیں دیکھوں گا تو کسے دیکھوں گا، آج کا دن صرف نئی نویلی دلہن کا ہے۔ انشا کا دل اس کی بھاری آواز پہ دھڑک رہا تھا۔ کس قدر فریب انسان ہے، مجھ سے جھوٹ کہا کہ وہ شادی سے انکار کر دے گا، لیکن آج دیکھو دولہا بن کے میرے برابر میں بیٹھا ہے۔ خوش اسلوبی سے سارے معاملات طے پا گئے اور پھر اس کی رخصتی کا مرحلہ بھی آ گیا تھا، لیکن وہ عجیب دلہن تھی، سپاٹ چہرے لیے کھڑی تھی، اس کا چہرہ غم و غصے سے سرخ تھا۔ وہ جانتی تھی آج رخصتی ہو رہی ہے تو کل واپس بابل کی دہلیز پر آ جائے گی۔ جب روحان کے سامنے اس کی سچائی آئے گی، وہ روئی بنا ایسے ہی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ روحان کو بھی یہ بات بڑی ہی عجیب لگی کہ وہ مسکرا بھی نہیں رہی۔ گھر پہنچ کر سب لوگ نہ جانے کون کون سی رسمیں کرنے چاہ رہے تھے، لیکن روحان نے منع کر دیا، بھائی میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، ویسے بھی لڑکے شادی کے موقع پر بیمار ہو جاتی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اسے آرام کرنے دو، صبح کر لینا ساری رسمیں۔ روحان کے کہنے پر سب منہ بنانے لگے۔ نائلہ بیگم نے بڑے پیار سے اسے اٹھایا اور روحان کے کمرے میں پہنچا دیا۔ خوبصورت عالی شان کمرہ تھا جسے کسی شہزادے کا ہو، اور وہ اس کے بیچ میں ایسے بیٹھی تھی جیسے کسی ریاست کی ملکہ، لیکن اس کا دل اجڑے چمن کی طرح تھا، بالکل کسی جذبات سے خالی۔ وہ گھٹنوں میں منہ چھپا کر سسکنے لگی، کیوں نہیں سمجھا امی ابو نے اس بات کو، کیوں انہوں نے میرے ساتھ زبردستی کی، میں اس لمحے سے ڈرتی تھی اور وہ لمحہ آنے والا ہے۔ یہ سوچ کر وہ سسک کر رونے لگی۔ تبھی روحان کمرے میں آیا تھا، اسے یوں روتا دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا انشا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ آپ ایک فریبی اور جھوٹے انسان ہیں، آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ شادی سے انکار کر دیں گے، لیکن آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں نے کہا تھا نا مجھے بیماری ہے، میں شادی نہیں کر سکتی، نہ اپنا راز کسی کو بتا سکتی ہوں، پھر بھی آپ نے یہ سب کیا، کیوں مجھے اتنی ذہنی اذیت دی؟ وہ ٹوٹ ٹوٹ کر الفاظ ادا کر رہی تھی۔ روحان نے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ دیکھیں، آپ جب تک مجھے نہیں بتائیں گی کہ آپ کو کیا بیماری ہے، کیا مسئلہ ہے، میں کیسے آپ کی بات کو حل کر سکتا ہوں؟ میں محبت کرتا ہوں انشا آپ سے، اس لیے شادی کی ہے۔ وہ حیران رہ گئی تھی۔ محبت کا اقرار روحان کے منہ سے سن کر، بے شک وہ ایسے انسان تھا چاہے جانے کے لائق، لیکن انشا اس کے لائق نہیں تھی۔ وہ لب کاٹنے لگی، مجھے اپنا سمجھ کر صرف ایک بار اپنے بارے میں وہ بات بتائیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آپ کی بات کو سمجھوں گا ابھی اور اسے دور کرنے کی کوشش بھی کروں گا۔ اتنے پیار اور میٹھے لہجے میں بولا کہ انشا نے فیصلہ کیا اسے سچائی پہلے ہی بتا دینی چاہیے، آگے جو تقدیر فیصلہ کرے۔ روحان اس کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ اس کے لب
سختی سے بھیجے ہوئے تھے۔ پھر اس نے اپنی بات کا آغاز کیا تھا۔ اسپورٹس ویک میں وہ فٹ بال کھیل رہی تھی، لیکن اچانک ہی کسی لڑکی نے فٹ بال اس کی طرف اچھالی۔ وہ فٹ بال اس کے نازک جسمانی حصے پر لگی تھی، اتنی تیز لگی کہ درد کی شدت سے وہ زمین پہ جا گری تھی۔ لیکن سب لڑکیوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب انہوں نے اس کا یونیفارم رنگدار ہوتے ہوئے دیکھا۔ فوراً اس کی مدر کو کال کر کے بلایا گیا تھا کہ جب ہما بیگم انشا کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تو ڈاکٹر شیلا نے ایک قیامت خیز انکشاف کیا تھا۔ دراصل ایک بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں، بات بہت بڑی ہے۔ فٹ بال لگنے کی وجہ سے ان کا پردہ بکارت پھٹ گیا ہے، تبھی اندرونی حصے سے خون کا اخراج ہوا ہے۔ اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ماشاءاللہ سے یہ بالکل ہیلدی ہے، ماں بھی بن سکتی ہے اور اپنا ازواجی رشتہ بھی بڑے آرام سے قائم کر سکتی ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں خود ثبوتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ لڑکی کی سچائی جاننے کے لیے تو بس اس بات کا دھیان رکھیے گا کہ اگر پہلی رات ان کے ساتھ کچھ ایسا نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ لڑکی ناپاک ہے یا خدا نخواستہ اپنی عصمت کھو چکی ہے۔ یہ بات آپ کو پہلے ہی لڑکے والوں کو سمجھانی پڑے گی۔ اور ہما بیگم پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی تھی۔ کس کس کو وہ یہ سچائی بتائیں گی؟ کوئی اتنے بڑے دل کا مالک نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر شہلا نے انہیں مکمل تفصیل بتا دی تھی، لیکن جب وہ انشا کو گھر لے کر آئیں تو انہیں یہ جان کر شدید پریشانی ہو گئی تھی کہ ان کی جیٹھانی تو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ انشا کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، اور وہ ان کی عادات سے اچھی طرح واقف تھی۔ ان کے اندر یہ برائی تھی کہ خاندان بھر میں بات پھیلانے کا ہنر ان کے پاس تھا، اور ایسا ہی ہوا تھا، اور وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید انشا اپنی عصمت کھو بیٹھی ہے، شاید اس کا کسی لڑکے کے ساتھ کوئی چکر تھا۔ انہوں نے نہ جانے ان کی بیٹی کے بارے میں کیا کیا باتیں پھیلا دی تھی۔ انشا اس بات سے خوفزدہ رہنے لگی۔ تائی اماں کی بات اس کے کچے اور معصوم ذہن پر ایسے اثر اندوز ہوئی کہ وہ کئی سالوں تک اس بات کو بھول نہ سکی، کیونکہ تائی اماں نے اس کے منہ پر کہہ دیا تھا کہ شادی کی پہلی رات ہی انشا کے شوہر کو پتہ چل جائے گا اس کی سچائی کے بارے میں تو یہ دوسری صبح یہ طلاق لے کر واپس آ جائے گی۔ یہ بات اس نے اپنے ذہن میں بٹھا لی تھی، اس لیے وہ کبھی بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے سن رکھا تھا کہ شادی کی پہلی رات ہر شوہر کو اپنی بیوی کی پاکیزگی کے بارے میں ایک ثبوت چاہیے، اور اگر وہ ثبوت نہیں ملتا تو طلاق ہی اس کا مقدر بنتی ہے۔ یہ بات سوچ کر وہ پریشان رہتی کہ کسی نئی ہمسفر کے ساتھ یہ کیسے اپنی سچائی کے بارے میں بتائے گی کہ کوئی اس کی بات پہ یقین کرے گا یا نہیں۔ اور آج اس نے سب کچھ روحان کو سچ بتا دیا تھا۔ ہچکیوں سے رو رہی تھی، پھر یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی جب روحان نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اسے تسلی دے رہا تھا، دلاسا دے رہا تھا، پھر اس کے آنسو صاف کیے۔ انشا نے خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ تو حیران تھی، وہ تو کچھ اور ہی سمجھ کے بیٹھی تھی، لیکن روحان نے بڑے پیار سے اس سے بات کی تھی، بس اتنی سی بات تھی۔ حیرت ہے مجھے، اتنی سی بات لے کر تم اتنے سالوں تک ٹینشن میں رہی، پریشانی میں رہی۔ یہ بھی خدا کا کرم ہے کہ تمہاری شادی مجھ جیسے ایجوکیٹڈ اور کھلے دماغ کے انسان سے ہوئی ہے۔ میں ایسی معمولی باتوں پہ ریئیکٹ نہیں کرتا انشا، جو بھی تمہارے ساتھ ہوا ہے وہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اس بات کو لے کر نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی لوگوں نے برباد کی ہوگی، لیکن یہ حادثہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ اور تم یہ بات نہیں جانتی ہو کہ میں نے 4 سال تک میڈیکل کی تعلیم حاصل کی ہے۔ میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، لیکن میں نے ہاؤس جاب نہیں کی، بلکہ بزنس میں میرا انٹرسٹ زیادہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنی ڈگری تو مکمل کی، لیکن اسے بطور پروفیشن نہیں چنا۔ اور ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں تمہاری ان فیلنگس کی باتوں کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں۔ میرے حوالے سے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے تو تمہیں صرف اپنی زندگی کا ہمسفر مانا ہے، بلکہ ہر تکلیف ہر دکھ میں ساتھ نبھانے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ اس نے انشا کی پیشانی چومی تو شرم و حیا سے گھبرا کر اس نے اپنے آنسو صاف کر لیے تھے۔ تبھی فجر کی اذان ہوئی اور ان دونوں کے کان میں آواز آئی تو روحان مسکرانے لگا۔ چلو اب تم کپڑے چینج کر لو، دونوں مل کے خدا کے حضور 2 شکرانے کے نفل ادا کرتے ہیں۔ میں تو بہت ہی خوش ہوں کہ خدا نے میری خواہش پوری کر دی تم سے شادی کر کے۔ تمہیں شادی میں دیکھتے ہی میں تو تم سے محبت کرنے لگا تھا، اور میری محبت ادھوری نہیں رہی، بس اسی بات کی خوشی ہے۔ انشا کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ آئی تھی، وہ پورے دل سے مسکرا رہی تھی۔ آج میرے سامنے آنسو بائے ہیں، دوبارہ میں کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھنا چاہتا، روحان نے اتنی محبت سے کہا کہ وہ کھل کر مسکرا دی تھی۔ پھر کپڑے تبدیل کرنے ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ شہر کے سب سے بڑے بینکویٹ میں شاندار ریسیپشن کا انعقاد کیا گیا تھا۔ حاجہ بیگم اور اس کی بیٹی مومنہ جو اس کا انتظار کر رہی تھی کہ تب انشا اجڑ کے واپس اپنے گھر آتی ہے، اس بات پر اتنا سا منہ لے کر رہ گئی تھی۔ جب حسن نے انہیں آ کر کہا
کہ ریسپشن میں نہیں چلنا، چچا نے بڑی گاڑی کروائی ہے، سب اسی میں جائیں گے ایک ساتھ۔ بے دلی سے وہ دونوں ماں بیٹی تیار ہونے لگی، لیکن گلے کلر کی میکسی میں شہزادی کی طرح بنی سنوری انشا کو دیکھ کر ان کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئی تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی کہ جبکہ روحان گرے کلر کی تھری پیس میں بہت ہی شاندار لگ رہا تھا۔ ہما بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو یاسر صاحب بھی اپنی بیٹی سے مل کر بہت ہی خوش تھے، جس کے چہرے پر حقیقی خوشی چھائی ہوئی تھی۔ شاید سچے ہمسفر کی یہی نشانی ہے کہ وہ دل سے ساری خدشات دور کر دیتا ہے، اور ایسا ہی انشا کے ساتھ ہوا تھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ روحان کے ساتھ آگے آنے والی زندگی کا سفر بہت ہی خوبصورت ہوگا۔ پھر وہ سب انشا کو اپنے ساتھ لے آئے تھے، لیکن رات کو روحان نے اسے فون کیا، غلط بات ہے یار، یہ تمہارا دلکش روپ تو میں نے جی بھر کے دیکھا بھی نہیں۔ وہ گھبرا گئی، میاں کیا کرتی؟ امی اور بابا نے کہا تھا کہ تمہیں ساتھ چلنا ہے، کیسے انکار کر دیتی؟ ان کا دل توڑ دیتی؟ وہ معصومیت سے کہہ رہی تھی۔ روحان مسکرا دیا، اچھا ٹھیک ہے، پھر بس ایک رات، اس سے زیادہ نہیں، میں کل تمہیں لینے آؤں گا، کل سے بھی زیادہ اچھے سے تیار ہو جانا۔ وہ اسے حکم دے رہا تھا تو انشا مسکرا دی۔ ہما بیگم اس کے پیچھے ہی کھڑی تھی، بیٹی کو یوں شوہر سے باتیں کرتا دیکھ کر دل ہی دل میں بے تحاشا خوش ہوئی۔ ماشاء اللہ، میری گڑیا کو کسی کی نظر نہ لگے۔ امی وہ بہت ہی اچھی ہیں، میری خوش نصیبی ہے کہ میری شادی ان سے ہوئی ہے۔ بے شک آپ کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا۔ ہما بیگم نے اسے سینے سے لگا لیا۔ ہاں میری بچی، تمہارے ساتھ جو بھی ہوا اس پر میں بڑی فکر مند رہتی تھی کہ نہ جانا میری بچی کی آنے والی زندگی میں اس کے ساتھ کیا ہوگا، لوگ کیا سلوک کریں گے، لیکن اللہ نے خود ہی اس بات کی بہتری کا راستہ نکالا اور روحان جیسے روشن خیال پڑھے لکھے انسان کو تمہارے لیے منتخب کیا، جس کے لیے یہ بات بہت ہی معمولی ہے، جبکہ دوسرے لوگ اس بات کو بہت ہی بڑا منا لیتے ہیں، اور کئی لڑکیوں کی زندگی اسی بات کو لے کر تباہ ہو جاتی ہے، ان پر طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں اور وہ بہت ہی دکھی ہوتی رہتی ہیں۔ انشا مسکرا دی، جی لیکن آپ کے داماد ایسے نہیں ہیں، وہ بہت ہی اچھے ہیں، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں کبھی دوبارہ ان کے ساتھ یہ بات نہ کروں۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن وہ کب لینے آ رہا ہے تمہیں؟ امی کل ہی کا کہہ رہے تھے، انشا شرماتے ہوئے بتا رہی تھی۔ پھر دوسرے دن روحان اسے لینے آ گیا تھا، اس کی بے تاب نگاہیں انشا کے وجود پر تھی۔ پھر وہ سرگوشی میں کہنے لگا، 2 دن سے بچی ہوئی ہو لیکن آج نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر اس نے شرماتے ہوئے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا تھا۔ دور روشن چاند اس جوڑے کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔